الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. تمام حضرات محبت سے صحبت سے چاہت سے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی سے ہے مقصود اصلی خطاب، وہی ہے مضمون الکتاب، خصوصاً کہ جو اکمل انسان ہے وہ سارے صحیفوں کا عنوان ہے. حبیب خدا سید المرسلین شفیع البراء ہادی راہ دین محمد ہے نام ان کا، احمد لقب بیاں ہو سکے منقبت ان کی کب، زبان ان کی ہے ترجمان قدم، ہوا باغ دین جس سے رشک و رنگ. محترم و مکرم سامعین، آج کی یہ محفل حمد و ناز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے مہینے یعنی ربیع الاول میں منعقد ہو رہی ہے، جس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو جانیں، ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں، ہم اپنے نبی کی وہ بات سمجھیں جو ہمارا نبی ہم کو سمجھانا چاہتا تھا. وہ نبی کہ جس کے لیے یہ زمین بنائی گئی، وہ نبی جس کے لیے آسمان کو سجایا گیا، وہ نبی جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا، وہ نبی جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی، وہ نبی کہ جس کی امت میں ہم ہیں، وہ نبی جو ہمارے لیے دعا کیا کرتا تھا، وہ نبی جو ہر وقت اپنی امت کی فکر کیا کرتا تھا، وہ نبی جو ہمہ وقت اپنی امت کے لیے سجدوں میں، کبھی نمازوں میں، کبھی سفر میں، کبھی ہجر میں،
کبھی مدینہ میں کبھی مکہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سجدے میں سر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت پر کرم فرما، میری امت پر رحمت نصیب فرما۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے زندگی میں بھی دعائیں کی ہیں اور کل آخرت میں میدان محشر میں بھی اگر کوئی مانگے گا تو اپنی امت کے لیے مانگے گا۔ ہم اس نبی کی سیرت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جہاں نام اس کا آئے تو زبان پر کیا آئے گا؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے بولیے، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ ہو، جاگ کر بولیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، جاگ کر بولیے صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے بولیے صلی اللہ ہو۔ اس نبی کا ذکر کرنا میرے خدا کو بڑا پسند ہے، تو کھل کر ذکر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے ہمارے لیے اپنے رب سے ہم کو مانگا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی دعاؤں میں صدیق کو مانگا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی دعاؤں میں خطاب کو مانگا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنی دعاؤں میں عثمان کو مانگا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس نے اپنی دعاؤں میں حیدر کرار کو مانگا تھا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے معاویہ بن ابی سفیان کو مانگا تھا۔ اسی لیے ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، جہاں پر اس کی بات آ جائے تو پھر کوئی سوچا نہیں جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا، بات نہیں کی جائے گی۔ جہاں پر جس جگہ پر میرے نبی کی سیرت آ گئی، میرے نبی کی ختم نبوت آ گئی، سر کٹ سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، اولاد مال و دولت قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی سیرت کو کبھی سننے نہیں دیا جا سکتا۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے، کائنات ختم ہو سکتی ہے، میرے نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ بیٹھ کر میرے نبی کی سیرت کو لکھو۔ سمندر کی سیاہی خشک ہو سکتی ہے، درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، پر میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔